اطاعت کی وضاحت کرنے والا فعل ہو جائے کہ جی نماز سے مطلب آپ وضو سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، آپ پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان جی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں پاک صاف ہے، آپ کیا کرو گے؟ وہ پھر ہمارے فقراء نے بڑے تماشے کی لگائے، انہوں نے کہا جی اگر ناتا ہے دھوتے ہیں رب ملتا ہے ملتا ہے ڈڈوں بچیوں ہوں، وہ کہتے ہیں ڈڈو کو ملتا ہے بچی کو ملتا ہے، تو جی اگر جنگل بیلے رہنے سے اگر رب ملتا ہے تو پھر گاواں بچیوں کو ملتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ رب تو انہیں ملتا ہے نیتے جنانی اچھیاں، کہتے ہیں نہ مچھوں کو ملتا ہے نہ بچوں کو ملتا ہے، تو نیتا اچھیوں کو ملتا ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ یہ سارا کہانی ہے جو بن گئی وضاحت اسلام کے احکام کی شعور رکھنے کے بغیر وضاحت، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سارا کاروبار خراب ہو گیا کہ نماز کا یہ فائدہ دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے، زکات کا یہ فائدہ پتہ کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں غریب نہیں ہوگا، لوگ زکات کٹوا کٹوا کے تھک گئے ہیں، تو معاشرہ پھر غریب کا غریب ہے، وہ زکات کے کہتے بندی نئی روشنی نہیں چلے گی، زکات کے ملک کے اندر بڑا انقلاب آ جائے گا۔ ابھی ابھی آپ لوگ پورے پھر آپ بھی ایک کاریگر ہو، ادھر سے پیسہ اٹھوا کے ادھر رکھ دیتے ہو، وہ ایک دن پہلے رہنا چاہیے سنا مطلب جو ہے نا اکاؤنٹس بدل گئے، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کرنٹ تھے سیونگ تھے کمپنی کیا ہو گیا، لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ افادیت جو ہے نا اللہ کا حکم ہے، پس اس حکم کو حکم کے طور پر مانا، افادیت ہی بیان کرو۔ میں آج فی قوم مطلب ہم کیا ہو جائیں گے، ہم بہت امیر ہو جائیں گے، کافر قوم میں ممکن امیر ہو ہم سے۔ یہاں آگے ایک بڑا غور والا آپ کبھی جس کو یاد رکھنا بات کو کہ ہم ترقی کو مسلمان ہونے کے ساتھ ترقی پہ زور دے رہے ہیں، اور ترقی کا جو ہمارے پاس سیمپل ہے، یہ جو نمونہ ہے وہ مغربی ترقی ہے، ارتقاء۔ اب اسے آپ یہ یاد رکھ لو کہ اگر ارتقاء ہمارا مغرب کا ہے یا مغرب کا سا ہے، تو پھر اسلام کے حوالے سے اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر کیا کرو گے؟ یا اسلام چھوڑو گے یا ارتقاء چھوڑو گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اوزار لے کے ہی لڑنا ہے تو پھر ان قوموں کے پیچھے چلو جو اوزار بناتی ہیں، ہتھیار بناتی ہیں۔ اگر تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے پاس کوئی فوقیت نہیں ہے، ہتھیار کا علاج نہیں ہے، طاقت کا علاج تو تمہارے باطنی نظام میں نہیں ہے، تو پھر ظاہری نظام سے آپ ان طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلو جیسے وہ چلائیں گی۔ تو ترقی کرنا اور اگر اسلام کرنے میں تھوڑا فرق آ جائے تو کیا کرو گے؟ یہی سوال ہے آپ کا اس وقت ساری قوم کا۔ کہتا زندگی گزارتا ہوں تو اسلام نہیں گزرتا، اور اسلام گزارتا ہوں تو زندگی نہیں گزرتی۔ اس پہ ایک قومی سطح پہ سوال ہے، غور کرنے والا ہے کہ بادشاہ کو بادشاہی کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسلام کے جو ایک آدمی نے مدد کی تھی بادشاہ نے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے، تو آپ دیکھو ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، بجا ایک آدمی کا ٹھیک ہے ہم بات چلنے والے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے۔ پھر یہ جو ہے آپ کا صدارت کی کرسی تو یہ مولانا آزاد کو دے دو، شاہی مسجد کے امام، شاہی مسجد کے امام اسے ہے ملک کا بھی امام بنا دو، یہ نہیں ہوگا۔ یا گورنر بنا دو اس کو، یا گورنر کو شاہی مسجد کے امام بھی بنا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب شاہی مسجد کے امام اور ہو، گورنر اور ہو، پیر صاحب اور ہوں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہوں، تو یہاں آگے قوم جو ہے پریشان جاتی ہے کہ یہ کتنے ہم حکم کو نبھائیں گے۔ بات ڈی سی سے ہمارا کام ہے، اور زندگی پیر صاحب کے لیے گزر رہی ہے، تو پھر ڈی سی کو وہ جانتا نہیں ہمارا پیر صاحب۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان پیروں کے پاس لوگ جانے لگ گئے جن کا وزیروں کے ساتھ تعلق تھا۔ ساتھ پیر صاحب اسلام کیا، ساتھ کا سرکار ہے، چھوٹی سی بات ہے کیا، ٹرک سے پکڑ لیا پولیس نے، جو بچے تھے نا وہ لا رہے تھے تو کوکین شکین لا رہے تھے، پاگل ہے بچے کیا، ان کا ٹیلی فون کرتا ہوں، انہیں ٹیلی فون کرتی، ایسے بھی پیر صاحب کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ تاکہ رابطہ قائم ہو جائے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ نظام ریکنسیڈر ہونے والا ہے، غور طلب بات ہے کہ مشائخ کرام جو ہیں وہ کیوں ان کے بدلے میں چل رہا ہے سلسلہ، ایک کام بڑے کرتے، کام تو میں بہت ضرورت پڑتی ہے کاموں کی، آپ لوگوں کو دقت ہوتی ہے اور وہ کام لینا پڑتا ہے،
اب جہاں پریزیڈنٹ جائے گا اب وہاں کاروبار کے لوگ بھی جائیں گے. کہتا سنا آپ کے پاس وہ آئے ہیں, کہتا آئے ہیں وہ, آپ تو آتے ہیں, آتے ہیں. یہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ پاکستان نے پڑھایا. اور بڑا سا لگا دیں گے بندے پہ آپ. اچھا پھر کہتے پھر ہم جانتے ہیں پیسہ 2-4 دن بعد چھوٹا سا کام تھا جی, کوئی خاص بات تو نہیں ہے. پر آپ ہی کیا بات, آپ نے جو کام کیا مجھے کمال ہے, تھوڑا سا تعریف کی کام. تو اگر آپ مرید اگر عقل کریں کہ کام لینے کے بغیر ہی سلسلے میں شامل ہوں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. نہ پیر بکیں گے, نہ مرید بکیں گے, نہ کوکین بکے گی, ہیرون بکے گی, آسان ہو جائے گا وہاں. اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دین کو وضاحتیں نہیں کرنی. اللہ کے دین کو اب چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں, فائدے ہی فائدے ہیں, منفعت ہی منفعت. کسی اللہ کے ایک حکم پر بدلے پہ چلنے کی توفیق مل جائے تو بڑی بات. اس لیے آپ بھی اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مطلب ہمیں اپنے حکم پر چلانے کی, ہمیں آپ چلا اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے, وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی بولو.